یہ کسی نے سوال کیا ہے، السلام علیکم جناب، مسلمان کون سے ہیں؟ بریلوی، شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی؟ صحابہ کرام کون سے فرقے سے تعلق رکھتے تھے؟ جی جناب، سوال تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ جی تفصیل سے آپ بتا دیجئے، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دیجئے، جزاک اللہ۔ حمزہ احمد۔ جی وعلیکم السلام۔ چونکہ آپ نے جواب تفصیل سے طلب کیا ہے، اس لیے پہلے کچھ باتیں اور کچھ دلائل جو ہے آپ وہ سن لیجئے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شیعہ، سنی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، مالکی، شافعی، ان میں سے کافر کون ہے، مسلمان کون ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو بطور تمہید کی کچھ باتیں آپ سمجھ لیجئے۔ ایک آدمی تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ میں ہوں تو مسلمان، لیکن اللہ کی زمین پر جو سب سے بری جگہ مجھے لگتی ہے وہ ہے مسجد۔ مجھے مسجد سب سے زیادہ ناپسند ہے، اور لوگوں میں مجھے جو سب سے زیادہ ناپسند انسان ہے وہ ہے مولوی اور وہ حضرات جو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں، اور کتابوں میں مجھے سب سے زیادہ ناپسندیدہ کتاب وہ قرآن ہے، اور بچانے والی چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز وہ جائے نماز ہے، اور اسی طرح برتنوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ برتن میرے نزدیک لوٹا ہے، جس سے پہلے زمانے میں لوگ پانی لوٹے کو بھر کر اس سے جو ہے وضو کیا کرتے تھے۔ تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اور یہ تو مفتی حضرات ہی بتا سکتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر، لیکن آپ کے اندر جو نشانیاں موجود ہیں نا، یہ سب کافروں والی نشانیاں ہیں، کہ قرآن سے آپ کو نفرت ہے، مسجد سے آپ کو نفرت ہے، مولوی سے اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے سے آپ کو نفرت ہے، جائے نماز سے آپ کو کیا ہے، نفرت ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ آپ جو ہے نا کیا ہے، آپ کے اندر جتنی نشانیاں ہیں وہ سب کافروں والی ہے، کفر کی نشانیاں ہے۔ باقی اللہ کو معلوم ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ تو میں بھی آپ کو کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں، جس سے آپ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 136 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ جو آدمی اللہ کا، ملائکہ کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کی رسولوں کا اور قیامت کے دن کا انکار کرے، تو فرمایا کہ وہ دور کی گمراہی کے اندر جا پڑا ہے، وہ شخص گمراہ ہے۔ یہاں اللہ کا، فرشتوں کا، اللہ کے رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا، قیامت کے دن کے انکار کو اللہ نے کفر اور ضلالت اور گمراہی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 150 اور 151 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرے، یا بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعض رسولوں کا انکار کرے، ان پر ایمان نہ لائے، تو اللہ نے فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں۔ تو ان دو آیات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو شخص ضروریات دین کا انکار کرے، یعنی اللہ کا، اللہ کی کتابوں کا، اللہ کے رسولوں کا، فرشتوں کا، اور اسی طرح قیامت کے دن کا، ان چیزوں کا جو شخص انکار کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، وہ کافر ہے، اس کو اللہ نے کافر فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی نے ضروریات دین کا انکار کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے، یہ آدمی بھی کافر ہے، جس طرح پورے قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ کوئی شخص پورے قرآن کا انکار کرے، وہ بھی کافر ہے، اسی طرح جس طرح ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور جس طرح ایک آیت کا انکار کرنے والا کافر ہے، اسی طرح پورے قرآن کا انکار کرنے والا شخص وہ بھی کافر ہے۔ تو خلاصہ اس کا کیا ہوا کہ ضروریات دین کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ البتہ ایک بات سمجھ لیجئے، وہ جو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی بات کے اندر 99 پہلو جو ہے وہ کفر کے ہو اور ایک پہلو جو ہے وہ ایمان اور اسلام کا ہو، اس کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ تو یاد رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراحتاً کسی چیز کا انکار نہیں کرتا، نہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرتا ہے، نہ ضروریات دین کا انکار کرتا ہے۔ البتہ اس نے کوئی ایسی بات کہی ہے کہ جس سے 99 پہلو جو ہے وہ کفر کے نکل سکتے ہیں، ایک پہلو جو ہے وہ اسلام کا نکلتا ہے، تو ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔
لیکن ضروریات دین میں سے ایک بات کا انکار بھی کفر ہے۔ اللہ کا انکار کرے، رسولوں کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، قیامت کے دن کا انکار کرے، جس چیز کا انکار کر لے، ختم نبوت کا انکار کر لے، وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی کی بات میں کفر کے احتمالات ہیں، انکار نہیں کیا اس نے، صرف احتمالات ہیں، تو احتمالات کی وجہ سے جب تک آپ اس سے دریافت نہ کر لیں، اس کی وضاحت نہ حاصل کر لیں، اور وہ خود اقرار نہ کر لے کہ بھئی میری مراد جو ہے کیا ہے، کفر والی بات کی ہے، تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو مسلمان ہی کہیں گے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو ان آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ضروریات دین کا انکار کرتا ہے یا کوئی آدمی شرک کرتا ہے، تو ایسا آدمی جو ہے وہ دائرہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس آدمی کا ایمان باقی نہیں رہتا، اس کے لیے جنت جو ہے وہ آدمی جنت سے محروم ہو جاتا ہے، جنت اللہ اس پر حرام کر دیتے ہیں، اور وہ دوزخ کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، فرشتوں کو نہیں مانتا، اچھی اور بری تقدیر کو نہیں مانتا، اللہ کی کتابوں کو نہیں مانتا، ہم ایسے آدمی کو مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسے آدمی کو اللہ نے کافر کہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایک آیت کا انکار بھی کر دے، وہ شخص بھی اسی طرح کافر ہے جس طرح پورے قرآن کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ یا مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ بھئی میں اقیم الصلاۃ، جو اللہ نے فرمایا نماز قائم کرے، وہ کہتا ہے بھئی میں نماز کو نہیں مانتا، تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اقیم الصلاۃ کا حکم اللہ نے قرآن کے اندر دیا ہے۔ اسی طرح آتوا الزکوٰۃ، اللہ نے زکوٰۃ کے دینے کا حکم دیا۔ ایک آدمی زکوٰۃ کا انکار کر دیں تو زکوٰۃ کا انکار، نماز کا انکار، روزے کا انکار، یہ بھی کفر ہے۔ چاہے ایک آیت کا انکار ہو، چاہے پورے قرآن کا انکار ہو، چاہے ختم نبوت کا انکار ہو۔ مرزائی جو ہے وہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے گا جو کسی ایک بات کا بھی ضروریات دین میں سے انکار کرے، قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے، وہ کافر ہو جائے گا، جس طرح کہ پورے قرآن کا انکار کرنے والا شخص کافر ہوتا ہے۔ ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2641 ہے، جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے بنے تھے، سب کے سب جہنمی ہیں، اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے صرف ایک فرقہ جنتی ہوگا، ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ جو ایک فرقہ ہے، وہ جو ایک جماعت ہے جو نجات پانے والی جماعت ہے، وہ کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ طریقہ جس طریقے پہ میں چلتا ہوں اور جس طریقے پہ میرے صحابہ چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے طریقے کو سنت کہا جاتا ہے، تو سنت کے ماننے والے اہل سنت کہلاتے ہیں، اور صحابہ کرام اور اہل بیت جو ہے وہ ایک جماعت ہے، تو اس جماعت کو ماننے والے اہل سنت والجماع کہلاتے ہیں۔ جو سنت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ اور اہل بیت کی جماعت کو بھی مانتے ہیں، وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ نجات پانے والے صرف وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلتے ہیں، اور جو صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں اور صحابہ کی جماعت کو مانتے ہیں اور اہل بیت کی جماعت کو مانتے ہیں، وہی لوگ جو ہے نجات پانے والے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں، جیسے کہ ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا۔ اب رہی یہ بات کہ شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، ان میں سے کون مسلمان ہے؟ حنفی ہے، ان میں سے کون مسلمان ہے؟ شافعی، حنبلی، مالکی ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ جو اصول آپ کے سامنے بیان کیے، اس سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ جو آدمی ضروریات دین کا انکار کرے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ ضروریات دین کا انکار کرتے، اللہ کا انکار کرے، رسولوں کا، اللہ کی کتابوں کا، فرشتوں کا، قیامت کے دن کا،
یا قرآن کی کسی ایک آیت کا یا پورے قرآن کا انکار کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یا جو شخص شرک کے اندر مبتلا ہو تو وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا، وہ بھی دوزخ کے اندر ہی جائے گا، جیسے کہ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اور اسی شرک کی حالت میں انسان مر جائے تو اللہ اس کی بخشش نہیں فرماتے ہیں۔ تو شرک کی بخشش نہیں اور کفر جو ہے اس کی بخشش نہیں، جو کافر ہوگا اس کو اللہ نہیں بخشتے، جو شرک کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخشتے نہیں، اس کو بھی معاف نہیں کرتے ہیں۔ البتہ جو شخص صحابہ کے طریقے پہ چلے گا، جو نبی کی سنت پہ چلے گا، جو پورے قرآن کو مانے گا، جو احادیث کے صحیح احادیث کو مانے گا، وہ آدمی جو ہے وہ مسلمان بھی ہے اور وہ جنتی بھی ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ جو حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، ان میں سے کون مسلمان ہے، تو یاد رہے کہ یہ ان ائمہ کا جو اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام مالک کا، امام احمد کا، تو یہ فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہیں، فروعی مسائل کے اندر، اجتہادی مسائل کے اندر اختلاف ہیں۔ ان مسائل میں اختلاف کرنے کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں بنتا، آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ائمہ اجتہاد کرتے ہیں یہ ان مسائل میں اجتہاد کرتے ہیں کہ جن مسائل کا قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ ذکر موجود نہ ہو، احادیث کے اندر اس کا کیا ذکر موجود نہ ہو وضاحت کے ساتھ، یا اس کا ذکر تو موجود ہے لیکن اس میں ٹکراؤ ہے، بظاہر تعارض ہے، تو ان ائمہ میں سے کوئی امام اس کے اندر جو ہے تعارض کو ختم کرتا ہے، یا کسی تعارض جو ہے اس کے اندر موجود نہیں لیکن اس کے اندر احتمالات موجود ہیں، تو فقیہ کا کام اور مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک محتمل معنی کو، کسی ایک احتمال کو ترجیح دیتا ہے دلائل کی بنیاد کے اوپر۔ تو امام ابو حنیفہ ہو یا امام مالک ہو یا امام شافعی ہو یا امام احمد بن حنبل ہو یا ان کے ماننے والے ہوں، جب تک یہ ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے، جب تک شرک نہیں کرتے تو ان کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کا اختلاف فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہے، اور فروعی مسائل کے اندر اختلاف وہ تو صحابہ کرام کے درمیان بھی موجود تھا۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 946، کہ اللہ کے رسول نے جب کچھ صحابہ کو بنو قریظہ کی طرف بھیجا تو آپ نے فرمایا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ کے اندر جو ہے عصر کی نماز پڑھیں۔ تو صحابہ کرام جب جا رہے تھے تو ابھی بنو قریظہ پہنچے نہیں تھے کہ عصر کی نماز ان کی نکلی جا رہی تھی، یعنی عصر کی نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا اور اندیشہ تھا کہ اگر وقت پر نماز نہ پڑھی جائے تو عصر کی نماز فوت ہو جائے گی۔ تو صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ صحابہ نے فرمایا کہ یہیں پر ہم نماز پڑھتے ہیں، اس لیے کہ یہ نماز کا وقت ہے، نماز چونکہ اپنے وقت پر فرض ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم یہیں پر نماز پڑھیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر اپنے وقت کے اندر فرض ہے۔ تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ہمیں نماز اپنے وقت کے اندر پڑھنی چاہیے، اور اللہ کے رسول کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم نے بنو قریظہ کے اندر نماز پڑھنی ہے چاہے وہ قضا کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کا مقصد یہ تھا کہ عصر کی نماز کا وقت جب ہو تو اس وقت تک آپ نے وہاں پہنچنا ہے۔ اب چونکہ ہم نہیں پہنچ پا رہے لہٰذا ہمیں یہیں پر جو ہے عصر کی نماز ادا کرنی ہوگی۔ دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول کا جو صریح حکم ہے، اللہ کے رسول کا جو واضح اور صریح حکم ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں ہی پڑھنی ہے لہٰذا ہمیں وہیں پر پڑھنی ہے اگرچہ وہ عصر کی نماز قضا کیوں نہ ہو جائے۔ تو کچھ صحابہ نے وہیں پر راستے میں نماز پڑھ لی اپنے وقت پر، اور کچھ صحابہ نے اس کو قضا کر کے بنو قریظہ کے اندر وہ نماز ادا کی۔ جب اللہ کے رسول کے پاس یہ بات پہنچی تو اللہ کے رسول نے کسی ایک کو بھی نہیں ڈانٹا، جنہوں نے راستے میں نماز پڑھی ان کو بھی نہیں ڈانٹا، جنہوں نے بنو قریظہ کے اندر نماز پڑھی ان کو بھی نہیں ڈانٹا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دونوں جو تھے وہ حق پر تھے۔ یہ ہوتا ہے فروعی مسائل کا اختلاف، یہ ہوتا ہے اجتہادی مسائل کا اختلاف۔ تو اجتہادی مسائل کی وجہ سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، لہٰذا نہ امام شافعی رحمہ اللہ کافر ہے، نہ امام احمد رحمہ اللہ، نہ امام مالک، نہ امام احمد، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان ائمہ میں سے کوئی بھی امام کافر نہیں، اور ان کے پیروکار جو ہے آپ ان کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے بشرطے کہ وہ کفری عقیدہ نہ رکھتے ہو، ضروریات دین کا انکار نہ کرتے ہوں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو حکم دے دیں بس اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ بعض اوقات اللہ کے رسول کا ایک حکم ہوتا ہے لیکن اجتہاد سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کا منشا یہ نہیں تھا، تو اس کے اندر انسان اگر اس حدیث پر عمل نہ کرے تو ایسی صورت میں بھی انسان کافر نہیں ہوتا۔ اس کی میں مثال دیتا ہوں، مسلم کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 7023 ہے۔
7023 نمبر حدیث مسلم کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک لونڈی ہے اور وہ ایک آدمی کے ساتھ جو ہے متہم ہے، یعنی اس پر زنا کی تہمت لگی ہے کہ اس لونڈی کے ساتھ اور اس ولد کے ساتھ فلاں شخص نے زنا کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ اس کو قتل کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس حالت میں پایا کہ وہ ایک کنویں کے اندر غسل کر رہا تھا ٹھنڈک کو حاصل کرنے کے لیے، تو حضرت علی نے اس کو اوپر نکلنے کے لیے کہا۔ جب وہ نکلا ہے تو حضرت علی نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ بھئی وہ تو مخنث ہے، یعنی نہ عورت ہے نہ مرد ہے، بلکہ وہ جو تیسری جنس ہوتی ہے وہ تو تیسری جنس ہے۔ تو جب وہ تیسری جنس سے تعلق رکھتا ہے تو وہ کیسے زنا کا ارتکاب کر سکتا ہے، وہ کیسے جو ہے کیا ہے بدفعلی کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل نہیں کیا، حالانکہ اللہ کے رسول کا صریح حکم تھا کہ اس کو قتل کرنا ہے، لیکن حضرت علی نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اور اللہ کے رسول کے بعد جب آئے، اللہ کے رسول کو جب وجہ بتائی تو اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تو آپ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، آپ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجتہد جو ہے وہ حدیث کو سمجھتا ہے، اس کی علت کو دیکھتا ہے، اس کی وجہ کو دیکھتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی دیکھتا ہے کہ آیا اس کے اندر کوئی تعارض وغیرہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ ان باتوں سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام دو قسم کے تھے۔ ایک وہ صحابہ تھے کہ جو اجتہاد کرنے والے تھے، مجتہد صحابہ تھے، اور دوسرے وہ صحابہ تھے کہ جو ان سے مسائل پوچھتے تھے اور ان کی تقلید کرتے تھے۔ تو صحابہ دو قسم کے تھے، ایک اجتہاد کرنے والے تھے مجتہدین تھے، اور ایک تقلید کرنے والے مقلدین تھے۔ جیسے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد، امام مالک، یہ مجتہدین ہیں، یہ اجتہاد کرتے ہیں، اور ان کے جو پیروکار ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ صحابہ جو ہے وہ حنفی تھے، دیوبندی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، بریلوی تھے، اہل حدیث تھے، یاد رہے کہ اس وقت یہ الفاظ تو موجود نہیں تھے حنفی، شافعی، مالکی کے۔ البتہ جس طرح حنفی، شافعی، مالکی، دیوبندی ان کے درمیان اختلافات ہیں، اسی طرح کے اختلافات صحابہ کرام کے درمیان بھی فروعی مسائل میں موجود تھے۔ تو اگر صحابہ کرام ان اختلاف کی وجہ سے کافر نہیں ہوئے، یقیناً نہیں ہوئے ہیں، تو اسی طرح امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یہ حضرات بھی ان اختلافات کی وجہ سے کافر نہیں بنے ہیں۔ لہٰذا ہم ان میں سے کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ صحابہ کا تعلق کون سے فرقے سے تھا، تو میں نے اس کی وضاحت کر دی کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی اختلافات تھا۔ ان مجتہدین کے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ بھی صحابہ کی اقوال اور صحابہ کے افعال اور صحابہ کے اجتہادات کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا ہے۔ جہاں تک بات دیوبند کی ہے، مسلک دیوبند کی ہے، تو مسلک دیوبند یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی جماعت نہیں۔ تو علماء دیوبند کوئی مستقل فرقہ نہیں، کوئی جماعت نہیں، کوئی مسلک نہیں۔ علماء دیوبند یہ قرآن حدیث کی ترجمانی کا نام ہے، اور یہ فقہ حنفی کی تشریح کا نام ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہم کسی کو اس وقت تک کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ ضروریات دین کا انکار نہ کر لے یا ان کے اندر شرک نہ پایا جائے۔ اگر کوئی شخص موحد ہے، صحیح حدیث پر عمل کرتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، حدیث کو مانتا ہے، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے جب تک دلائل سے اس کا کفر جو ہے وہ ثابت نہ ہو جائے، یا اس کے اپنے اقرار سے جو ہے وہ کفر ثابت نہ ہو جائے۔